هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الجمعة 2. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین و سامعین، ہمارے سلسلہ دین بلائی ہے، اس کے شعبہ مغالطات کا یہ چوتھا مغالطہ ہے. اس کا عنوان ہے قادیانیت کا اپنے دو بعثتوں کے باطل نظریہ کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف نسبت کرنا. تو تمہید کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کے ہاں دو بعثتوں کا باطل نقطۂ نظر کہ رسول اللہ سے اللہ نے دو بعثتوں کا وعدہ کیا تھا، ایک اولین میں اور ایک آخرین میں. اولین میں تو آپ اصل شکل میں آئے اور آخرین میں مرزے کے بروز کی شکل میں آئے. اب یہ تو مستقل ایک باطل نظریہ ہے جس پہ ہم کئی مقالات میں رد کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک اور امر کی طرف اشارہ کریں گے کہ قادیانیت نے اس کی نسبت شاہ ولی اللہ کی طرف جو کی ہے. اب شاہ صاحب معروف محدث ہیں، ان کے ہاں ایک مفہم اعظم ایک اصطلاح ہے ان کے ہاں حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ان کا تو ایک مقولہ ہے، صحیح بات ہے، وہ بالکل حق ہے، اور قادیانیت کا دو بعثتوں کا نظریہ اور شاہ صاحب کا مفہم اعظم کے لیے ایک نظریہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں نقطہ نظر یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مقولہ اور قادیانیت کا مقولہ، دونوں میں واضح فرق ہے. تو شروع میں مناسب ہوگا کہ ہم قادیانیت کے دو بعثتوں کے نقطہ نظر کے بارے میں کچھ عرض کریں. تو قادیانی نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 2 دفعہ بھیجیں گے، 2 دفعہ آپ کی بعثت ہوگی. پہلی بعثت اس امت کے اولین میں اصل صورت میں ہوئی، اور دوسری بعثت آخرین میں بروزی صورت میں مرزا غلام محمد کی شکل اختیار کر کے ہوئی. قادیانیت کے ہاں نص قرآنی محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مدلول
مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرزے کی قادیانی کے بقول بیست سے پہلے اس کا معنی یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قبل کے انبیاء پہ ایمان لائیں، لیکن جب مرزے کی بیست بقول قادیانیت ہوگی تو اب اس کا مفہوم کیا ہے، غور سے سمجھیں۔ نمبر 1 محمد رسول اللہ زائد ما قبل کے انبیاء زائد مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب دیکھو یہ اضافہ جو ہے، یعنی امت مسلمہ جب یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا ایمان یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ما قبل کے انبیاء بعد کا ذکر ہی نہیں۔ مگر قادیانیت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، جب مرزا صاحب نے دعوے نبوت کر دیا تو اس میں ایک رسول کا اضافہ ہو گیا۔ اندازہ کریں کہ صرف ایک رسول کے اضافہ عین کفر الاسلام کا فرق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دیکھیں کیا کہتا ہے اس ارشاد گرامی میں، جو کہ قرآن حکیم کی سورہ فتح کی 29ویں آیت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ اب آپ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجدوں پہ نہیں لکھ سکتے، تو کیوں منع کرتے ہیں ہم لوگوں نے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں محمد الرسول اللہ سے مراد وہ نہیں ہے جو قرآن کے ہاں، جو جناب محمد رسول اللہ کے ہاں ہے، جو امت مسلمہ کے ہاں ہے۔ اور آگے پھر والذین معہ، اس سے مراد مرزا صاحب کے رفقا ہیں۔ اندازہ کریں کتنی بڑی تلبیس ہے اور الحاد ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ گمراہیوں کی تاریخ ہو یا اس امت اسلامیہ کے اندر دین کے نام سے اٹھنے والے فتنے ہوں، ان میں قادیانیت کی اس گمراہی کی نظیر کہیں نہیں ملتی، نہ اس کے دو بیستوں کے اس نقطۂ نظر جیسا کوئی نقطۂ نظر کسی امت میں ہے۔ مشرق کی امت ہو، مغرب کی امت ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان پڑھ لوگ ہوں، تیسری دنیا کے لوگ ہوں، وہاں یہ تصور ہی نہیں کہ ایک شخص 1000 سال پہلے آیا اور ایک شخص آج کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ آ گیا ہوں۔ یعنی ایسا باطل نقطۂ نظر ہے جو نہ آسمانی ہے نہ انسانی ہے۔ اس کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کوئی سند ہی نہیں، نہ یہ مثقف معاشروں میں ہے نہ غیر مثقف معاشروں میں، نہ اس کی شرعی نسبت کسی صحابی کی طرف ہے، تابعی کی طرف ہے، فقیہ کی طرف ہے، محدث کی طرف ہے، نہ کسی مجتہد کی طرف، نہ ہی بانی قادیانیت اور اس نقطۂ نظر کے موجد۔ غور کریں یہ اس بات پہ، مرزا غلام قادیانی نے خود اس نقطۂ نظر کی نسبت خود کسی کی طرف نہیں اس نے کی۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ضرور کہتا ہے وآخرین منہم میں غور کرو، لیکن یہ کہیں اس نے نہیں کہا کہ وآخرین منہم سے مجھ سے پہلے بھی کوئی صحابی، تابعی، مفسر، محدث یہ بات سمجھاؤ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرزے نے یہ نہیں بات کہی کہ شاہ صاحب بھی دو بیستوں کے قائل ہیں، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ مرزا سمجھتا تھا کہ شاہ صاحب نے جو کہا ہے اس میں اور میرے کہنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے اس نے نہیں کہا کہ شاہ صاحب نے بھی دو بیستوں کا نظریہ رکھتے تھے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس نے اپنے اس نقطۂ نظر کی نسبت سلف و خلف میں کسی کی طرف نہیں کی، کسی عالم کی طرف نہیں کی، کیونکہ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ یہ کسی کا قول ہے نہ کسی کا نقطۂ نظر ہے۔
تاں کہ قادیانیت کے ہاں مرزے کا ایک پیروکار قاضی محمد نذیر نامی شخص ظاہر ہوا۔ حضرت نے تو دیکھا ہوگا اس کو، حضرت چنوٹی صاحب نے۔ اچھا، اب یہ دیکھو یہ ظاہر ہوتا ہے، ہاں تو یہ دیکھو یہ ظاہر ہوتا ہے جو قادیانیت کا معروف مبلغ رہا ہے، اور ہمارے اساتذہ کے ساتھ اس کے مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ کیوں حضرت؟ اس نے یہ کوشش کی کہ اپنے اس عجیب و غریب نقطۂ نظر کی کوئی سند نکال لے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اصل۔ تو اس نے 12ویں صدی کے ایک معروف محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک مقولے کے نقل کرنے میں خیانت کرتے ہوئے اپنے مؤسس کے 2 بیستوں کے باطل نظریے کے لیے مرجعی تلاش کر لی۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یعنی یہ اس نے تلاش کی، مرزے کے ایک پیروکار نے۔ مرزے کو خود پتا تھا کہ میں نے جو کہا یہ کسی نے نہیں مجھ سے پہلے کہا۔ یہ بات ہے اصل سمجھنے والی۔ اب اس مبلغ نے کیا کیا، اس کی کارروائی کیسی رہی، ہم اسے اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں تاکہ ہر ذی عقل و شعور پر اس کی خیانت اور فریب کاری خوب کھل کر ظاہر ہو جائے۔ اب قاضی نذیر اپنی کتاب احمدیت پر اعتراضات کے جوابات کے صفحہ 17 اور 18 پر یوں رقم تراز ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیستوں کے قائل ہیں اور اپنے تئیں رسول کریم کی دوسری بیست کا مصداق قرار دے کر ان کے ہم پلہ ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اب دیکھیں یہ اعتراض ہے جو اس نے خود بنایا ہے اور خود ہی لکھا ہے۔ الجواب، اس اعتراض کے جواب میں واضح ہو کہ سورہ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیستیں ضرور مذکور ہیں۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت کا اس میں ذکر ہے۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم میں حضرت کی پہلی بعثت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس میں آپ کی دوسری بعثت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ اس نے اپنے مؤسس اور بانی اور اپنے متنبی ہی کی بات نقل کی ہے، اس میں اس نے خیانت نہیں کی۔ یہی مرزے کی دلیل ہے۔ خیانت وہ شاہ صاحب کی بات میں کرے گا، یہ دیکھیں، اور یہی ہمارا موضوع ہے آج۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیستیں غور کریں، کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیستیں مجدد صدی 12 حضرت شاہ ولی اللہ بھی مانتے ہیں۔ یہ ہے خیانت، اور ان 2 بیستوں کی وجہ سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں تمام انبیاء سے افضل قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے، وَأَعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ شَأْنًا مَنْ لَهُ نَوْعٌ آخر من البعث أيضا وذلك أن يكون مراد الله تعالى فيه سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور وأن يكون قومه خير أمة أخرجت فيكون بعثه يتناول بعثا آخر۔ اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر شان والا نبی وہ ہے جس کی ایک دوسری بعثت ہو، اور وہ یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنا ہو، اور اس کی قوم خیر امت ہو جو نکالی گئی، تو اس کی بعثت دوسری بعثت کو بھی شامل ہو۔ اب یہ ہے شاہ صاحب کی بات۔ پھر قاضی نذیر قادیانی محدث دہلوی کے ناقص کلام کی، یہ کلام بھی پورا نہیں ہے، یاد رکھیں، یوں تعویل کرتا ہے۔ اب یہ اس کی تعویل دیکھیں، شان میں سب سے بڑا نبی وہ ہے جس کی ایک دوسری قسم کی بعثت بھی ہو، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی دوسری بعثت سے یہ ارادہ ہو کہ وہ تمام لوگوں کو ظلمات سے نکال کر
نور کی طرف لانے کا سبب ہو اور اس کی قوم خیر امت ہو جو تمام لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ لہذا اس نبی کی بعثت ایک دوسری بعثت بھی رکھتی ہے، یہ اس کی شرح اس نے کی ہے۔ قادیانی مبلغ کے اسلوب بہتان اور نقل میں خیانت پر ہمارا مناقشہ۔ قادیانی مبلغ نے اولاً تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کے قادیانی نقطۂ نظر کے لیے پہلی بعثت پر، اب دلیل دیکھیں، پہلی بعثت پر اس نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس سے استدلال کیا ہے، اور دوسری بعثت پر کس آیت سے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے استدلال کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولاً یہ محض قادیانی باطل مقولہ ہے، ثانیاً یہ امر مبلغ قادیانیت کو تو قبول ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک خلاف نقل و شرع اور خلاف عقل و منطق مقولہ وہ قبول کر لے، مگر امت مسلمہ کے سلف و خلف میں کسی بھی مفسر کا یہ قول قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں یا مذکورہ دو آیتوں میں کسی نے بھی ایسا نہیں لکھا۔ ثالثاً قادیانیت کے نقطۂ نظر پر ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، کیا پوری کی پوری امت اپنے نبی کی اس بعثت سے کہ وہ دو بعثتوں کو شامل ہے، پوری امت نہ واقف رہی؟ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، فقہائے امت، محدثین اور عام علماء اسلام اور مسلمان عوام، سب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے نبی کی دو بعثتیں ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے ہمارا۔ دوسرا، کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دوسری بعثت سے نہ واقف رہے؟ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں پھر دوبارہ آؤں گا فلاں کی شکل میں؟ کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بعثت محمدیہ کو سمجھنے میں قاصر رہے؟ کیا تابعین حضرات، ائمہ مجتہدین، مفسرین و محدثین، علماء اور صدیوں میں عوام مسلمان سب غفلت میں ہی پڑے رہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے نبی کی دو بعثتیں ہیں؟ رابعاً، اگر قادیانی مبلغ حضرت سید الرسل اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کلام کو پورے طور پر نقل کرتا تو یقیناً اس کا دھوکہ، فریب اور دجل خود بخود ہر خاص و عام پہ ظاہر ہو جاتا۔ خامساً، قادیانی قاضی نے محدث دہلوی کا ناقص کلام نقل کر کے پھر اس میں تلبیس کی تاکہ وہ اپنے متنبی کے مقولے کے لیے کوئی سہارا تلاش کر سکے، جبکہ حق اور سچ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعث آخر دوسری بعثت کا ہے وہ قادیانیت کی دو بعثتوں والا قول ہرگز نہیں ہے۔ سادساً، محدث دہلوی کا مقولہ اور قادیانی نقطۂ نظر، دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں کہ مابین ہم سطحی سا بھی اگر موازنہ کریں تو دونوں میں مکمل طور پر تناقض ہے۔ اب دیکھیں قادیانی نقطۂ نظر کا ماحصل اور اسلوب استدلال مختصراً یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو دو دفعہ مبعوث کریں گے، پہلے اصلی صورت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس میں اس کا ذکر ہے، اور دوسری دفعہ کیا بعثت؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے، اور پھر ہم آپ کو آخرین میں بھی بھیجیں گے۔ تو یہ ہے قادیانی نقطۂ نظر، اور یہ اس کے بعد ہی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے انہیں ان آخرین کے لیے بھی مبعوث فرمایا جو تاحال ان سے نہیں ملے۔ تو قادیانی نقطۂ نظر سے
ये बरूज़ी रंग में बेसत किसकी शक्ल में हुई? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की सूरत इख्तियार कर लेने से है। लिहाजा मिर्ज़ा क़ादियानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेसत का मिस्दाक ठहरा। अब आइए हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के मुकम्मल कलाम का मुताला करते हैं। शाह साहब अपनी मारकतुल आरा किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ाह की जिल्द 1 सफ़ा 84 पर नबूवत की हकीकत और नबूवत के ख़वास बयान कर रहे हैं और उसके तहत ये लिखते हैं, इअलम अन्ना अअला तबक़ातिन नास अल मुफ़हिमून व हुम नासुन अहलु इस्तिलाहिन मलकियतहुम फ़ी गायतिल उलूव युमकिनु लहुम अन यंबअसू इला इक़ामति निज़ामिन मतलूबिन बिदाइयतिन हक़्क़ानिय्यह व यतरशह अलैहिम मिनल मलइल अअला उलूमुन व अहवालुन इलाहिय्या व मिन सीरतिल मुफ़हिम अन यकून मुअतदिलल मिज़ाज सविय्यल खुल्क़ वल ख़ल्क़ लैस फ़ीहि ख़बाबतुन मुफ़रता बिहस्बिल अअराइल जुज़इय्या वला ज़काउन मुफ़रित ला यजज़िबुहु मिनल कुल्लिय्यि इलल जुज़इ व मिनर रूहि इलश शबहि सबीला वला ग़बावत मुफ़रता ला यतलख़्ख़स बिहा मिनल जुज़इ इलल कुल्ली व मिनश शबहि इलर रूहि व यकूनु अल्ज़मन नास बिस्सुन्नतिर राशिदा ज़ा समतिन हसन फ़ी इबादातिही ज़ा अदालतिन फ़ी मुआमलतिही मअन्नास मुहिब्बन लित्तदबीरिल कुल्ली राग़िबन फ़िन नफ़इल आम ला युअद्दी अहदन इल्ला बिलफ़र्ज़ बिअन यतवक़्क़फ़ अन-नफ़उल आम अलैहि औ युलाज़िमुहु ला यज़ालु माइलन इला आलमिल ग़ैबि युहस्सु अथर मैलिही फ़ी कलामिही व वजहिही व शअनुहु कुल्लुहु युरा अन्नहु मुअय्यदुम मिनल ग़ैबि यनफ़तिहु लहू बिअदना रियादतिन मा ला यनफ़तिहु लिग़ैरिही मिनल क़ुर्बि वस्सकीना वल मुफ़हिमून अला अस्नाफ़िन कसीरा व इस्तिअदादातिन मुख्तलिफ़ा फ़मन कान अक्सरु हालिही अन यतलक़्क़ा मिनल हक़्क़ि उलूम तहज़ीबिन नफ़्स बिल इबादात उन्ज़ुरू हाज़ा हुवल कामिल हाज़ा नौअन मिनल मुफ़हिमीन सम्माहुम अल कामिल वमन कान अक्सरु हालिही तलक़्क़िल अख़लाक़िल फ़ाज़िला व उलूम तदबीरिल मंज़िल व नहवी ज़ालिक फ़हुवल हकीम हाज़ा हुवन नौअु स्सानी या मौलाना हाज़ा हुवन नौअु स्सानी मिनल मुफ़हिमीन अहसनतुम अंतुम जीतुम कान अव्वल मुहादरा फ़िल अरबी अलहीन फ़िल उर्दू वलाकिन जाअ अल जुज़् अल अरबी इफ़हमू कलाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कलामुहु दक़ीक़ुन जिद्दन हुवा युसन्निफ़ु अल मुफ़हिमीन व यक़ूलु अव्वलुहुम अल कामिल व सानीहिम अल हकीम वमन कान अक्सरु हालिही तलक़्क़ी सियासियातिल कुल्लिय्या सुम्मा वुफ़्फ़िक़ लिइक़ामतिल अदली ثم وفق لإقامة العدل في الناس وذب الجور عنهم يسمى خليفة ومن ألمت به الملأ الأعلى فعلمته وخاطبته وطرأت له وظهرت أنواع من كراماته يسمى المؤيد بروح القدس فأول المفهمين الكامل ثم الحكيم ثم الخليفة ثم المؤيد بروح القدس هذه مصطلحات ولي الله المحدث ديلوي ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور فنفع الناس بصحبته وموعظته وانتقل منه إلى حواريين من أصحابه سكينة ونور فبلغوا بواسطته مبالغ قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثا على إقامة المندرس منها
يسمى إماما. الكامل ثم إيش؟ الحكيم ثم المؤيد بروح ثم ومن نفث في قلبه أن يخبرهم بالداهية المقدرة عليهم في الدنيا أو تفطن بلعن الحق قوما فأخبرهم بذلك وجرد من نفسه في بعض أوقاته فعرف ما سيكون في القبر والحشر فأخبرهم بتلك الأخبار يسمى منذرا. فالرسل الله تعالى الله أرسلهم مبشرين ومنذرين. فهكذا هو يتحدث عن أوصاف الأنبياء وأصناف المفهمين. ثم يقول رحمه الله تعالى: وإذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبعث إلى الخلق واحدا من المفهمين فيجعلهم سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، وفرض الله على عباده أن يسلموا وجوههم وقلوبهم له، وتأكد في الملأ الأعلى الرضا عمن انقاد له وانضم إليه، واللعن على من خالف ونأواه، فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النبي. شوف المفهمين على درجات. وأعظم افهموا هذه عبارة هو مستدله. وأعظم الأنبياء شأنا من له نوع آخر من البعث أيضا، وذلك أن يكون مراد الله تعالى فيه سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يكون قومه خير أمة أخرجت للناس، فيكون بعثه يتناول بعثا آخر. انظروا إلى الأول وقعت الإشارة في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وإلى الثاني في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أين وآخرين منهم؟ أين هذا؟ كنتم خير أمة يعني أمته تقوم مقامه. فورثة الأنبياء هم دعاة إلى يوم القيامة. ما في نبي يأتي الشخص يدعي أنه نبي. ما قال لم يقل المحدث الدهلوي أنه سيأتي نبي بعده وهو يقوم مقام البعثة الثانية. مولانا ظلم هذا ولا لا؟ شوف الدليل الأول والإشارة إلى البعثة الأولى قوله تعالى هو الذي بعث، ما قال أنه بعثة أصلية، ما قال. يعني إن أمته خير أمة، فنبوته وجهوده ودعوته إلى توحيد الله إلى الناس، توحيد الله الناس إلى يوم القيامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه هي البعثة الثانية، هذا هو البعث الثاني. وقوله انظروا أيضا مستدله، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو البعث الآخر، يعني أن أمته يقوم مقامه ولا يحتاج البشر إلى نبوة أخرى. فولي الله محدث يدل على أن يدعي أحد بالنبوة بعده، لأن أمته موجودة. ما دام نحن موجودين أمته وهي خير أمة لا نحتاج البشرية إلى نبي. فهو رد إلى ادعاء النبوة في هذا، فيقول ونبينا صلى الله عليه وسلم استوعب جميع فنون المفهمين. يعني المفهمين من هم؟ الحكيم والخليفة والإمام والحكيم والمؤيد بروح القدس. فنبينا صلى الله عليه وسلم يجمع جميع فنون المفهمين، سبحان الله. واستوجب أتم البعثتين، وكان من الأنبياء قبله
من یدرک فنن او فنینی ہادی حجت اللہ البالغہ۔ بس آج کے حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اردو ترجمہ آئندہ حلقے میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات ناظرین اور سامعین کرام سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، جس کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب ہر ہفتہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، میری خوش قسمتی کہ حضرت کی دعوت پر میں آج آپ کے ہاں پہنچا تو اپنی چند گزارشات مختصر وقت میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا ہوں اس وقت اپنے ماحول میں، وہ یہ ہے کہ ایک مغالطہ قادیانیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ قادیانی لوگ اتنا کہتے ہیں کہ مسلمان مرزا غلام قادیانی کو مسلم موعود نہیں مانتے اور ہم ان کو مسلم موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا ہی فرق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا مغالطہ ہے۔ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ بنیادی 4 اختلافات ہیں۔ ویسے تو ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ایک کلی اور ایک جزئی میں فرق ہے، لیکن 4 بنیادی فرق ہیں جو ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیت کا جو جتنا فتنہ ہے اس کا خلاصہ ان 4 اختلافات میں نکل آتا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں 1400 سالوں سے یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بالمقابل قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور مرزا غلام قادیانی بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اور اس پر ان کی کتابوں کے حوالے جو ہے وہ شاہد ہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ فوت نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ آسمان میں زندہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔